وہ جس پہ مرنا گوارا. شہدائے حق کو سب سلام. میرے ساتھ آواز ملائیے گا. نعرہ الطاف، نعرہ 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 الطاف، نعرہ 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 الطاف. آخری نمبر پہ میں دعوت خطاب دوں گا ہماری ہر دل عزیز شخصیت ممبر رابطہ کمیٹی انجینئر سید عاطف شمیم بھائی کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. آپ کی بہت ساری بڑی تالیاں. بہت بہت شکریہ فیصل بھائی. سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ میں آخری مقرر ہوں اور خالی میں آپ کے اور کھانے کے بیچ میں آخری پڑاؤ ہوں. کہ چلے پڑاؤ بھی جلد مکمل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بانیوں کا طریق الطاف حسین بھائی اور یہاں پہ موجود تمام تحریک ہمارے ساتھی موجود ہیں، ہیوسٹن چیپٹر کی یونٹ کمیٹی اور قائد الطاف حسین بھائی اور ان کے سے محبت کرنے والے، چاہنے والے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں، اپنی شفقتوں میں یاد رکھنے والے ہمارے جتنے بزرگ ہیں، دوست ہیں. ایک ایک کا نام لے لوں گا تو اور نشست اور لمبی ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری مائیں، بہنیں، میرے گھر والے، دیگر دوستوں کے گھر والے، یہ سب وہ چہرے ہیں جو ایم کیو ایم کے ہر پروگرام میں جیسے بھی حالات ہو، واقعات ان میں نظر آتے ہیں. ان سب کی خدمت میں بہت بہت آداب اور بہت بہت سلام. آج کا جو دن ہے، اس دن کی بڑی سگنیفیکنس ہے. ایم کیو ایم کی اس تحریکی جدوجہد میں اس دن کی بڑی سگنیفیکنس ہے. سگنیفیکنس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم یہاں اس نشست سے اگر اٹھیں گے، اس طرح میں تو بہت کچھ سیکھ کے گیا ہوں. میں نے آج غلام الدین چشتی بھائی نے اردو تحریک کے حوالے سے گفتگو کی. یہ طالب علم، یہ نئی نسل، یہ ان کے علم میں آیا کہ ہم ان کو پتہ چلے کہ کس انداز میں یہ یوم شہداء، یہ جو شہید ہیں جنہوں نے اپنا کل بلکہ اپنا آج ہمارے کلوں کے لیے قربان کر دیا. یہ قربانیاں کوئی معمولی قربانیاں نہیں ہیں. وہ مجھے، میری طرح، آپ کی طرح کسی بھی انداز میں، کسی بھی طریقہ کار سے جو ہے وہ آ سکتے تھے. اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے بھی، اپنی معاشیات کے لیے بھی، اپنے روزگار کے لیے بھی امریکہ بھی آ سکتے تھے اور دنیا کے دیگر مشاغل میں جا سکتے تھے. یہ کون ہے شہدائے حق؟ یہ کس کی گریہ ہے جو آج ہم کر رہے ہیں؟ یہ کس بات کا دکھ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ یہ سمجھنا ضروری ہے. یہ وہ میرے آپ کی گلی محلے میں موجود، وہ میرے آپ کے دوست، وہ آپ کی گلی محلوں میں موجود وہ بچے جو آپ کے میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے، اسکول جاتے تھے، کالج جاتے تھے، یہ وہ ہیں. یہ وہ معصوم بچے ہیں جو اس ریاستی ظلم کا شکار ہو گئے، جو اپنے گھروں میں نہیں سوئے، جنہوں نے اس وقت آئی سی یو میں موجود مہاجر حقوق کی جدوجہد کی، جو آج ایک قومی جدوجہد بن چکی ہے. الطاف بھائی نے مہاجر حقوق سے شروع کر کے متحدہ بنا کے اس کو قومی جدوجہد بنا دیا. آج کا طریق الطاف حسین بھائی صرف مہاجروں کو نہیں، تمام مظلوموں کے قائد ہیں. اور آپ لوگ سن رہے ہیں نا، آپ احباب کی نظر سے، تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کی نظروں سے، کانوں سے وہ باتیں سنتی ہوں گی نا کہ دیگر صوبوں کے لوگ آپ کے اور میرے قائد سے یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ الطاف بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کو غلط سمجھا تھا. آج جو تو آج جو صورتحال ہے، یعنی کہ خاص طور پہ عمران خان صاحب کی جب سے حکومت گئی پی ٹی آئی کی، اور وہ تپش جو ہے، ناظر بھائی آپ کی توجہ چاہیے، جو وہ تپش جو ہے نا ریاست کے رویے کی، وہ ریاست
جس کو خوش قسمتی سے ماں ہونا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی سے ڈائن بنتی آ رہی ہے. بدقسمتی سے جب اس ریاست کے رویے کی تپش پنجاب میں پہنچی, جب انہوں نے دیکھا کہ کنٹینر میں کھڑا ہوا ایک بچہ جو نماز ادا کر رہا ہے, جس کو لات مار کے بدقسمتی سے کچھ لوگ جو دھکا دے کے اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انہوں نے بدقسمتی سے وردیاں ہی پہنی ہوئی ہوتی ہیں. تو آج یہ احساس ہوا, کیونکہ کل جب ہم اور آپ ان کو یہ کہتے تھے, ان کو یہ کہتے ملتے تھے, ان کو بتاتے تھے لوگوں کو کہ صاحب ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے. جب میں اور آپ کسی کو بتاتے تھے نا کہ آپ کی میری گلی محلوں سے یہ بچہ جو ہے 17-16 سال کا, اس کو فوج اٹھا کے لے گئی, پولیس اٹھا کے لے گئی. رات کو ٹارزن کے بچے جو کشمیر کا تو بارڈر کراس نہیں کر سکے, لیکن میرے آپ کی گھروں پہ سیڑھیاں لگا کے کودتے ہیں. جب ہم بتاتے تھے نا لوگوں کو تو وہ بولتے تھے نہیں یار کچھ تو کیا ہوگا, ایسے تھوڑی لے کے جائے گی فوج کسی کو, کچھ تو کیا ہوگا نا. یہی سنتے تھے نا باجی, جو مظاہرہ ہوا اسلام آباد میں وہاں باؤ. لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں, ہم یہ بھی گریہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم تمہاری تکلیف سمجھ رہے ہیں تو تم بھی ہماری تکلیف سمجھو. تم نے کر کے دیکھ لیا نا, تم نے کر کے دیکھ لیا کیا قصور تھا. مطلب تم نے تمام مظاہرے ظلم کر دی, کیا قصور کیا تھا؟ قصور پہ بات کر لیتے ہیں. قصور کیا تھا الطاف حسین اور ایم کیو ایم کا؟ لوگوں کے اندر بڑے منفی پروپیگنڈے پھیلائے گئے. ہم بھی ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں, بے تحاشا لوگ ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں. بھائی ہم نے کتنے لوگوں کو قتل کر دیا اور گولی بند لاشوں میں ڈال دیا. اگر ہم قتل و غارت گری کرتے تو ہم اپنی فیملیوں کے ساتھ ان پروگراموں میں نہیں آتے. ایم کیو ایم واحد جماعت ہے جہاں لوگ اپنے گھر بار والوں کے ساتھ جلوسوں میں, جلسوں میں, مظاہروں میں, پروگراموں میں بھی جاتے ہیں. تو وہاں اگر قتل کرنے جا رہے ہوتے تو اپنے گھر والوں کو لے کے نہیں جاتے. قصور کیا تھا الطاف حسین کا؟ قصور یہ تھا کہ اس نظام میں جہاں ایک عام سا شخص جو یہ تصور نہیں کرتا. میں نے تو وہ دور اپنی سر کی آنکھوں سے اتنا نہیں دیکھا, لیکن میرے جتنے بزرگ یہاں موجود ہیں, بیٹھے ہوئے زاہد بھائی ہیں, شاہد بھائی ہیں, خان صاحب بیٹھے ہوئے, آپ کا ویسے خان صاحب بہت بہت شکریہ آنے کا, صحیح ہے. آپ اعظم بھائی ہیں, آفتاب بھائی, بہت سارے بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے, وہ یہ بتائیں گے کہ بھیا آپ یہ بتائیں کہ 70 کی دہائی میں یا 80 کی دہائی میں اگر آپ پاکستان میں موجود ہوتے, آپ میں سے کوئی کونسلر یا صوبائی اسمبلی کا, قومی اسمبلی کے ممبر بننے کا تصور کر سکتا تھا؟ امتیاز میں تصور تھا ہمارے پاس, لیکن یہ تصور دیا الطاف حسین نے, یہ تصور دیا الطاف حسین نے. اور لوگ بولتے ہیں کہ مطلب اس تصور کیسے دیا کہ آپ کی گلی محلے سے ایک عام شخص کو, ایک پڑھے لکھے, ایک ایماندار شخص کو صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبر بنایا. اگر اس نے اپنی ایمانداری نہیں کی تو یہ الطاف حسین کا قصور نہیں ہے, اس شخص کا قصور ہے جس نے اپنے حلف سے غداری کی. اس میرٹ پہ غداری نہیں ہوئی, اس میرٹ پہ کمپرومائز نہیں ہوا. اس جو لوگ تبدیلی کے نعرے لگاتے رہے نا, انہوں نے پاکستان میں دیکھا کہ الطاف حسین نے وہ نظام قائم کیا جہاں 55 صوبائی اسمبلی کے ممبر, 25 قومی اسمبلی کے ممبر, 8 سینیٹر اور دیگر لوکل باڈی کے بے تحاشا ممبران آپ کی میری گلی محلوں سے آئے. کتنوں نے یہاں پر ہمارے ساتھ حق پرست صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی موجود ہیں, امام بھائی, تو میں ان سے ہی پوچھ لیں گے نا کہ انہوں نے کتنے پیسے دے کے یہ ایم پی اے بنے تھے؟ کیا انہوں نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا؟ دیکھیں سب کے سامنے بات کروں, 1 روپیہ بھی نہیں دیا. تو فیس بھی جو ہے نا خود پارٹی کی طرف سے جمع, چمنی میں نہیں خرچ ہوئی. جو 2 دفعہ الیکٹڈ ہوا, کامیابی ایسے طریقے سے سینکڑوں ہزار بنا دیے. کو غداری کر دیا کہ اس کا اپنا بلڈ ہے, وہ 5 دن تو کر دیا اپنا کام. یہ قصور تھا صاحب, یہ قصور تھا کہ یہ خود بتا رہے ہیں, اور اس طرح کے تمام ممبران یہ خود بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو الیکشن کی فیس ہوتی ہے وہ بھی پارٹی نے ادا کی. یہ کلچر انٹروڈیوس کیا رہا الطاف حسین نے, انہوں نے یہ سوچ انٹروڈیوس کی. انہوں نے ایک جاگیردار وڈیرے کے برابر میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اندر ایک عام سے صوبائی کراچی کے شہری جو بینک میں جاب کرتے ہیں, جو کوئی اور کام کرتے ہیں, ان کو وہاں بٹھا دیا.
یہ کارنامہ تھا الطاف حسین کا، اور اس کی سزا اس پوری قوم کو دی گئی. کس طرح سے دی گئی کہ آپ پاکستان کے اندر ایک مثال بے تحاشا مظالم میں، آج پشتون تحفظ موومنٹ وہ سراپے احتجاج، بلوچ وہ سراپے احتجاج، پہاڑوں میں چلے گئے، آج پنجابی، آج دیگر قومیتیں وہ کیا نعرے لگا رہی وہ آپ سب کو پتا ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ سب نعرے آپ سن رہے ہیں اپنے کانوں سے. لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے جو بات کہی آج سے 30 سال 32 سال 35 سال پہلے، آج پاکستان کا بچہ وہ بات نہیں کہہ رہا. تو یہ جب ہم سنتے ہیں نا، جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل، ہمارے کلیجوں کو، ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے کہ جس نظریے کو ہم نے مانا، جس قائد کی ہم نے پیروی کی، اور ہم نے اور ہمارے اور ہم نے تو پیروی کی، لیکن جو یہ شہدائے حق تھے جو اس پیروی میں عمل ہو گئے، آج ان کی روحیں بھی وہاں پہ خوش ہوتی ہوں گی کہ ہم نے جس قائد کی جس تحریک کے پیچھے کام کیا وہ سچی اور ایک نظریاتی تحریک کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور ہمارا مقدس لہو اس قوم کے لیے بہا، وہ قوم بھی انشاءاللہ ہمارے مقدس لہو کو فراموش نہیں کرے گی. یہ عہد ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہوگا. میں آپ کو بے تحاشا نام بتا سکتا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے صابر بھائی، ان کا جوان بھائی میرا دوست ہمارے ساتھ پڑھتا تھا یونیورسٹی میں، اس کو شہید کیا گیا. ایسے بے تحاشا داستانیں ہیں، بے تحاشا داستانیں. تو ان لوگوں کو جن کو شہید کیا گیا وہ لوگ کون تھے؟ وہ میرے ساتھ آپ کے ساتھ تعلیمی اداروں میں پڑھتے تھے. ہمیں ان کو بھولنا نہیں ہے. آج دشمن کیا چاہتا ہے؟ دشمن یہی چاہتا ہے کہ یہ مہاجر اپنے شہداء کو بھول جائے. آج کی یہ نشست لگائی اس لیے گئی ہے، آپ کے نعروں میں آپ کی موجودگی نے اس دشمن کو یہ پیغام پہنچایا کہ تم جو ظلم کر لو، ہم نہ اپنی تحریک کو بھولے ہیں، نہ اپنے قائد کو بھولیں گے، اور نہ اپنے تحریک کے شہداء کے مقدس لہو کو فراموش کریں گے. یہ ہمارا ارادہ ہے. یہ ارادہ آج کی اس نشست سے، اس اجتماع سے پہنچا ہے ہم تک. بہت بہت شکریہ جمیل بھائی اور شمیم بھائی آپ کا بھی. میں اس موقع پر یہ بات بھی کہوں گا کہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو آپ احباب کے سامنے، میں ایک چھوٹا سا واقعہ کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ احباب کے سامنے وہ ایک سما ٹی وی کے اوپر، میں صرف یادداشت کے لیے ایک چھوٹا سا پروگرام کا کلپ بڑا وائرل ہوا کراچی میں، ایک سما ٹی وی کے اوپر. یہاں دلاور بھائی بھی بیٹھے، یہ بھی شہداء کی فیملی سے ہیں. دلاور بھائی السلام علیکم، آپ کو بھی ویلکم. ایک سما ٹی وی پہ جو مہر بخاری صاحبہ جو ہے وہ انٹرویو لے رہی تھی صاحب کا، آپ کے وزیر داخلہ شجاعت کا، چودھری شجاعت صاحب کا. چودھری شجاعت صاحب اس لائیو انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے 363 سے زائد کارکنان کو مار کے مرگڑا ہی کی پہاڑی میں دفن کر دیا گیا. کسی نے پوچھا اس ملک کے اندر، پھینک دیا گیا. کسی نے پوچھا اس ملک کے اندر کسی سپریم کورٹ کو شرم آئی؟ کسی نے سو موٹو ایکشن لیا؟ نہیں لیا، کیونکہ ان کے نزدیک آپ کا ہمارا خون جو ہے وہ شاید پانی سے بھی بنتا ہے. لوگ تو یا پانی کے نلکے کو بھی بند کر دیتے ہیں، لیکن مہاجر شہداء کا لہو جنہوں نے بھی بہایا ہے وہ انشاءاللہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کہتا چلوں کہ دیکھیں، جب اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی ہمت، اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے جو کہا وہ کر کے دکھایا بھی ہے. ایسا نہیں کہ اس نظریے کی تکمیل نہیں ہوئی. پاکستان کے فرسودہ جاگیردارانہ نظام کے اندر الطاف بھائی نے جو تبدیلی لائے وہ تبدیلی سب کے سامنے ہے. اس تبدیلی سب نے دیکھی، سب نے اپنے آنکھ سے اس کو وٹنس کیا، اور اس کی پاداش پہ ریاست اور یہ ریاستی ادارے، یہ کرپٹ جرنیل اور یہ وڈیرے جاگیردار آپ کی ہماری طرف دوڑ پڑے ہمیں کرش کرنے کے لیے. کہیں 1992 کے اندر فوجی آپریشن کرایا جائے، چاہے پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی بستی پہ، کسی بھی سیٹلمنٹ پہ موب اٹیکس نہیں ہوئے،
वो मॉब अटैक भी कस्बा अलीगढ़ में महाजरों की बातियों पे हुए, चाहे वो पक्का किला में शहीद किया गया हो। और आज 9 दिसंबर 2024 आप अहबाब की नजरों से आज सुबह से वीडियो क्लिप व्हाट्सएप पे आपकी नजरों से गुजर रही होगी। आज क्या था? अच्छा, एक तो कत्ल और गारतगिरी, एक तो जुल्म और बर्बरियत, एक दूसरी तरफ कायदे अल्ताफ हुसैन भाई की तहरीर तस्वीर तकरीर पर सन 2015 से लगाई गई पाबंदी, उसके बाद एमकेएम के अंदर धड़ेबंदी करना, फॉर्म 47 की पैदावारों को पैदा करना, गद्दारियां करवाना, जिनको कराची सिंध भर की और सिंध की शहरी इलाकों की आवाम लानते हुए जूते मार रही हो, जिनका अपना एक वोट नहीं, और आज भी कोशिशें करते जारी रखना। अब नाम टीवी पे सुनते रहते ना कि फला पहचान, मेरी पहचान, और बेशर्मी की इंतहा कि अपनी तस्वीर के साथ चीफ और बारबी साहब की भी तस्वीरें लगा रहे लोग। बस इतने अंधे और बहरे हो गए अपनी तस्वीर के लिए। अरे भैया, जिस तस्वीर की वजह से तुम्हें कल वोट पड़ते थे वो कायदे अल्ताफ हुसैन भाई की थी, ये तस्वीर बदलोगे, अपना बाप बदलोगे तो दुनिया और आखिरत में जिले रुसवाई होना है तुमने, और तुम हो रहे हो। आज पृथ्वी में दाल बढ़ रही है ना, देख रहे होते हैं। तो 19 जून 1992 का ऑपरेशन हो, उसके बाद सन 2014 से जो एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। अब बेताशा लोग जिलावतन हुए। प्रोफेसर डॉक्टर हसन जफर आरिफ जैसे हार्वर्ड के ग्रेजुएट और कराची यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के टीचर, उन जैसे लोगों को इन फाशिस्ट इस बेशरम लोगों ने उन जैसे लोगों को शहीद किया। कितने लापता हैं। हमारी यहाँ मौजूदगी जो है उनसे, उनके अहले खाना से, साबिर भाई आपके अहले खाना से, दिलावर भाई आपके अहले खाना से, आपसे हमारी इज़हार हमदर्दी है। हम आपको ये पैगाम आपके तवज्जुह से तमाम शोधा की फैमिली को पैगाम देने के कि तुम अपने आप को अकेला मत समझिएगा। हम सब आपके साथ हैं, आपके गमों में, आपके दुख में, तकलीफ में। वो हमारा भाई था, हमारा दोस्त था, हमारा साथी था, जिससे सगे खून से बढ़ के हमारा रिश्ता था। अल्लाह ने साबित किया। तो आज के रोज जहाँ एक तरफ आपका खून नाहक बह रहा है, वहां दूसरी तरफ इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वहां पे मौजूद रियासती इदारों, रेंजर, पुलिस का रवैया कि आज यौम शोदा के दिन जब उन शहीदों के अहले खाना अपनी प्यारों की कब्रों पे, उनकी यादगार पे फातिहा पढ़ने जा रहे थे, तो कैमरे की आंखों ने देखा, लोगों ने विटनेस किया, ये समझ रहे थे पिछले 2 हफ्ते से रियासती इदारे और ये गद्दाराने महाजर कौम परेशान थे, मुखबरियां कर रहे हैं, लोग गिरफ्तार करवा रहे हैं, ज़दोकोब कर रहे, परेशान कर रहे, हिरासा कर रहे। उसके बावजूद भी, इतने जुल्म के बावजूद भी आज कराची में वो वीडियो लोगों ने अपनी आंखों से देखी। आज हैदराबाद में, टंडोलायार में, मीरपुर खास में, नवाबशाह में, आप कोई भी जगह बता दें, और पंजाब के दीगर अजलाओं में, वहां यौम शोदा की तकरीबात, उनकी दुआएं इज्तिमात हो रहे हैं और होते रहेंगे दुनिया भर में भी। और वो शोदा के अहले खाना आज यौम शोदा के मौके पर, तुम तो बोलते थे कि तुमने अल्ताफ हुसैन का चैप्टर क्लोज कर दिया, अल्ताफ हुसैन को चाहने वाले नहीं है, तो खोल देते तो सड़क 90 की मुक्का चौक के अतराफ जो कॉर्डन ऑफ किया हुआ था 2 किलोमीटर का इलाका, तो खोल देते। आज उन लोगों ने, आज उनकी अहले खाना आज फिर पहुंचे अपने मरूमीन की कब्रों पे फातिहा पढ़ने के लिए, दुरूद पढ़ने के लिए। वहां पर उन पे बदतरीन लाठीचार्ज किया गया, गिरफ्तारियां की गई, लेकिन वो शोधा, वो माए बहने और उनके अहले खाना और एमके अल्ताफ भाई के कारकुनान, वफा परस्त कारकुनान वहां से टस से मस नहीं हुए। और वो आज दुआ वहां भी पड़ी, हैदराबाद में भी पड़ी। आज 24 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है कराची में। आज के आज पिछले 1.5 हफ्ते से कराची और हैदराबाद के अंदर छापों का सिलसिला जारी है। तकरीबन अभी 28 से ज्यादा लोग जो है वो लापता हुए हैं, और उसके बावजूद भी ये जद्दोजहद खत्म नहीं हो रही, और ये इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। मैं आखिरी ये जुमला कि हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, इस वक्त पे हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए, हमें इदराक करना चाहिए। अगर सबसे पहले हमारा इत्तेहाद, हमें एक दूसरे को तस्लीम करना, एक बड़े और अजीम मकसद के लिए। जो दुश्मन है ना हमारा और आपका, वो बड़ा बेशरम है, बड़ा बुज़दिल है, बड़ा फाशिस्ट है।
تو ایسے دشمن سے لڑنے کے لیے حکمت عملی بھی ویسی ہونی چاہیے. ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں کہ یہ جو شہداء تھے یہ آپ کی میری قومی اور نظریاتی جدوجہد پہ یہ شہید ہوئے. یہ کسی اور دیگر ایکٹیویٹیز میں شہید نہیں ہوئے. ان شہداء کے اہل خانہ ہمارے ساتھ ہماری گلی محلوں میں موجود ہوتے ہیں. آپ کے میرے محلوں میں کوئی میڈل ایریا میں کوئی رہے, کوئی لیاقت آباد میں رہے, کوئی کیا ہم ان کی داد رسی کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ سے سوال کریں. کیونکہ کل تو ہم رات 3 بجے ان کا دروازہ بجاتے تھے کہ بیٹا میرے گھر میں پانی نہیں آ رہا, تو وہ صبح جو ہے واٹر بورڈ والے کو لے کر آتا تھا, یا میرے گھر گٹر کا سیوریج کا مسئلہ ہے. لیکن کیا آج ہم ان کی طرف ہماری شفقت و محبت کیا ان کی طرف ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں محسوس کر رہے ہیں؟ ہمیں وہ محسوس کرنی پڑے گی. آج کے دن ہمیں یہ عہد و تہیہ کرنا پڑے گا کہ ہم اس چیز کا عہد کریں, اس کا تہیہ کریں. آپ یقین مانیے اگر ان کی داستانیں, ان کی گھروں کی قسمہ پرسی, ان کی پریشانیاں تکلیفیں آپ کے علم میں آ جائیں تو ہمارے آپ کے کلیجے پھٹ جائیں. اتنی تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے. لیکن وہ ہماری مائیں بہنیں کدھر جائیں, وہ اہل خانہ کدھر جائیں گے ان کے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے بھیا ان کو جو ہے کوئی لیپ ٹاپ کھڑے ہو کے اور دسترخوان میں لگا کے 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ روپے کے فانوس لگا کے کھانے نہیں کھلا رہا ہے, نہ کوئی لیپ ٹاپ آئی پیڈ تقسیم کر رہا ہے, نہ وہ ہماری فیملیاں کہیں جائیں گی ان جگہوں پر, نہ کس طرف ان کا رخ ہوتا ہے. وہ آپ کی ہماری طرف دیکھتے, اپنے منہ سے کہتے نہیں ہیں. جب میرے آپ کے بچے کپڑے عید پہ پہن رہے ہوتے ہیں, جوڑے نئے زیب تک کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی صورتحال ایسی نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی ذمہ داری بھی محسوس کرنی ہے. اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن کراتا ہوں. وفا فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ تمام احباب کے علم میں ہے. یہ ایک نان پروفیٹیبل این جی او ہے, آرگنائزیشن ہے, 501(c)(3) رجسٹرڈ ہے پاکستان امریکہ میں. یہاں سے کارکنان نے, ساتھیوں نے, یہاں سے امریکہ بھر سے عوام نے, لوگوں نے جو الطاف بھائی اور اس قوم سے محبت کرتے ہیں, اپنے شہداء سے محبت کرتے ہیں, ان کے پاس ایک اڈاپٹ آف فیملی کا پروگرام ہے. وہ فیملی اڈاپٹ کرتے ہیں. تو ان اداروں کے تحت ان فیملی, ان اہل خانہ کی کفالت بھی کی جاتی ہے, اور بہت پردے میں رکھ کے. اور ضروری ایسا نہیں ہے کہ آپ اس ادارے کو دیں. وفا فاؤنڈیشن کا بینر وہاں بھی لگا, آپ لوگ دے سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں آپ این کے ایم کے ساتھیوں سے یہاں موجود ہیں, دیگر ساتھیوں سے ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کو بتا دیں گے اس فیملی کا. آپ خود ان سے رابطہ کر لیں. ہمیں نہیں جائے, ہمیں نہ تصویر کھنچوانی ہے, نہ بھائی ہمیں کوئی اور کام ہے, لیکن ہم ان کی دکھ تکلیف آپ کو بتائیں گے ضرور, کیونکہ انہوں نے اپنا لہو اس قوم کے لیے بہایا تھا. وہ کسی اور ایڈونچرزم کا شکار نہیں ہوئے تھے بھائی. تو اس بات کے ساتھ جہاں دیگر شہداء کا ذکر رہا, تو پچھلے دنوں آپ احباب کی نظروں سے شاید گزرا ہو کہ قائد طریق الطاف حسین بھائی نے فلسطین میں ہونے والے مظالم کے حوالے سے بھی کتاب لکھی. وہ کتاب 2-4 میرے پاس موجود ہے, میں کچھ دوستوں کو تحفہ بھی دوں گا. الطاف بھائی نے پورا وہ مکالمہ, ایک ریسرچ پیپر ہے, اور اس ریسرچ پیپر میں, اس ریسرچ پیپر کے اندر الطاف بھائی نے یہ تنازع فلسطین اور تنازع, یہ کتاب ہے یہ الطاف بھائی کی لکھی ہوئی, یہ دیکھ لیں. اس پورے تنازع کو قلم بند کیا الطاف بھائی نے. اور یہ امام بھائی نے بڑی اچھی بات کی, کیونکہ الطاف بھائی کا نظریہ ہے حقیقت پسندی اور اقلیت پسندی. He is not a part of problem, he is always a part of solution. اس کتاب میں بھی اس تنازع سے نکلنے کا حل بھی بتایا ہے, جو ٹو اسٹیٹ جو ایک سولوشن ہے اس پہ بات کی ہے. تو میں کچھ کتابیں ہم کچھ دوستوں کو دیں گے, صحیح ہے. اور جہاں دیگر شہداء کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو یہ بتایا کہ اس ایسے دور میں, ایسے وقت میں جہاں تحریک اپنی تمام جدوجہد جاری رکھی ہوئی, الطاف بھائی کی دیگر مسئلوں نے کہ الطاف بھائی نے اگر فلسطین میں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوا تو جی اگر فلسطین میں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوا تو اس کے اوپر بھی اپنی آواز بلند کی. اگر
पंजाब में भी अगर दीगर सूबों में भी अगर या अभी पीटीआई के हवाले से भी वहां भी जुल्म हुआ तो अल्ताफ मेरा और आपका कायद ऐसा है जिसमें हर जुल्म के खिलाफ उठने हुआ बुलंदी, और यही हमारा नाज, हमारा गुरूर, हमारा तकब्बुर है कि हर जुल्म के खिलाफ अल्ताफ अल्ताफ। दुआ के साथ आज के पहले तो आप सब अहबाब का, दोस्तों का, साथियों का आने का बहुत शुक्रिया। खालिद भाई आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने जो है वो अरेंजमेंट इतनी सोची नहीं थी, लेकिन लोग आ गए। खालिद भाई ने बोला भाई जो भी आ रहा है इसको बिठाना शुरू करें, तो आपका शुक्रिया। आपको भी परेशानी, तो आपको भी थोड़ी सी तकलीफ दे देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ देते रहेंगे। हमें MKM ह्यूस्टन चैप्टर के देखिए यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, चाहे वर्कर्स के हों चाहे हमदर्दों के हों, उन ग्रुपों में फवाद भाई और दीगर साथी आप लोगों से रब्ता करेंगे, अपने आप को ऐड करा लें कि आपके पास बर वक्त जो भी पार्टी के पैगाम हो आप तक पहुँच सकें अपनी जिम्मेदारी के साथ। मैं इस उम्मीद के साथ, दुआ के साथ, मुझे बड़ी तवक्कुआत है हम सबको कि जो नेक काम वफा फाउंडेशन के ज़रिए MKM के कारकुनान, उनके अहले खाना, शुदा की कफालत, असील लापता साथियों के और भी जो गरीब मुतवस्सित तबके के लोग हैं जो वफा फाउंडेशन कर रही है, वो सिर्फ रमज़ान होने में ही साल साल करती है, उसमें आप लोग भरपूर ताउन करें। बहुत जगहों पे ताउन करते हैं, ये आपका अपना इदारा है भाई, यहाँ पे कोई नहीं आएगा या किसी ने नहीं आना। जब आपकी हमारी बात होती है ना, तो कोई कराची का ना बेटा होता है, ना कराची का पोता होता है, ना नवासा होता है, फिर आप होते हैं, हम होते हैं, वो तनाई होती है और वो परेशानियां होती है, हमें एक दूसरे का ही सहारा बनना होता है। तो इस दरख्वास्त के साथ कि जो है हम इन तमाम चीज़ों में एक दूसरे के साथ इंशाल्लाह मुसलसल राब्ते में रहेंगे। 2 महीने बाद रमजान है। हाँ, 2 महीने बाद रमजान मुबारक भी है, और रमजान मुबारक में भी वफा फाउंडेशन ज़कात और फितरात जमा करती है। तो अगर आप अहबाब होता ना, लोग आते हैं बात करते हैं कि हमने कमिटमेंट कर ली, किसी ने कह दिया था, तो ये ज़हन में रखिएगा कि जहाँ अपने ज़कात, खैरात, अतियात, फितरात दीगर अपने लोग अपने खानदानों में भी देते हैं और जगह, तो वहाँ एक हिस्सा मुझे वफा फाउंडेशन को, यानी कि जो मादी में मैं KKF को देता था, वहाँ मैं वफा फाउंडेशन को भी एक हिस्सा अपने एहतियात को दूंगा। तो ये दरख्वास्त है। और इस वक्त बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रिया अदा करते हुए दुआ कर दूं कि तमाम अहबाब का आने का शुक्रिया, आपका भाई शुक्रिया, शिम भाई, तमाम साफी हजरात का, दोस्तों का, आपका बेटा बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ आज के इस महफिल, इस नशिस्त का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला कायद तरीक़ अल्ताफ़ हुसैन भाई को दराज़ियों पर बिलखैर अता फरमाए, उनका साया हमारे सरों पे तादेर कायम व दायम रखे। हमारे जितने भी शोदा हक हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवार रहमत में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए, और ये जो यजीद जो उनके खून ना हक में जो मुलव्वस है, खुदा उन्हें नेस्त व नाबूद करे। उनकी कब्रों पे उनकी ज़ियारत कबूर से रुकने वाले लोगों को, उनकी कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ने वाले लोगों को, उन जालिमों को, यजीदों को, उनको होश के नाखून दे, उनको अकल दे कि वो ये जुल्म बंद करे। ये जुल्म और नफरतें फैला रहा है, और ये नफरतें फैलती रहेंगी तो खाका बदहन जिस खित्ते के लिए आपके मेरे अजदाद ने जद्दोजहद की, तो अगर इंसाफ नहीं होगा और जुल्म होगा तो मुझे नहीं, मैंने वो कुत्ते दुनिया में आबाद नहीं रखे जिन खित्तों पे जुल्म हुआ करते हैं, क्योंकि कुफर की हुकूमतें तो चल जाती है, जुल्म की हुकूमतें नहीं चलती। जिस तरह माशरे में हम रह रहे हैं, बज़ाहिर तो कुफर की हुकूमत है लेकिन इंसाफ है, लेकिन जिस माशरे को छोड़ के आए, आज पलट के देखते हैं, जिसके लिए फिक्रमंद रहते हैं, हमारे दिल वही रहते हैं, हमारे जहन वही रहते हैं जिस टाइम यहाँ पर आ गए। अपनी गलियों में, अपने मोहल्लों में खुदा ऐसे असबाब बनाए कि हम अपनी गलियों, अपनी मोहल्लों में भी वापस जा सकें। उन जालिमों को अकल दे, होश के नाखून दे कि अवाम की उमंगों को, जो अवाम की लोगों की चॉइस है, उस चॉइस के साथ खड़े, अपनी फस्तायत, अपनी ज़हनियत, अपने जुल्म को लोगों पे मुसल्लत ना करे। और इसके साथ फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म, वहाँ पे मुसलमानों पे जो जुल्म हुआ, उनके साथ भी खुदा कुछ गैब से ऐसे असबाब बनाए
کہ مسلم ممالک سے تو توقع نہیں ہے تو غیب سے ایسے اسباب بنائے کہ ان کی مسائل، ان کی پریشانی، تکلیف اور جو ظلم بربریت وہاں بھی ہو رہی ہے خدا اسے بھی کم کرے. یہاں جتنے موجود ہیں دوست احباب، اللہ تعالیٰ ہمارے اہل خانہ میں بزرگوں میں جو دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان سب کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. یا جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں، بہنیں موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، ابھی شاہد بھائی ابھی پچھلے دنوں سرجری ہوئی، جمیل بھائی کی بھی اسٹینڈ ڈلا، اور بھی لوگ بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی صحت و کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. آپ سب کا سایہ بھی ہمارے سروں پہ تاثیر قائم و دائم رکھے. آپ لوگوں کو صحت دے. آپ تمام احباب کا آنے کا بہت بہت شکریہ. کوئی اگر بات رہ گئی ہے، کوئی بات تو نہیں رہ گئی؟ آپ احباب کا آنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اپنی جد و جہد کو تیز رکھیں گے اور اس عزم کے ساتھ اپنی نشست کا اختتام کروں گا تو یہ کہ آج بھی لگی ہے منزلوں پہ نظر، آج بھی لگی ہے منزلوں پہ نظر، اور دل میں رکھتے ہیں عزم سفر آج بھی. دل شکستہ نہ سمجھے زمانہ ہمیں، اپنی ہمت ہے سینہ سفر آج بھی. والسلام. جی الطاف، سدا جی.